سورہ شورا جی، آیت نمبر ہے اس کی 47 47 نمبر۔ احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ استجیبوا لربکم، مان لو اپنے رب کی بات، من قبل اس سے پہلے، ان کے یاتیا آ جائے، یومن وہ دن، لا مرد لہ من اللہ، جسے کوئی مائی کا لال ٹالنے والا نہیں ہے، ٹال نہیں سکتا اللہ کی طرف سے، یعنی قیامت کا دن۔ ما لکم من ملجأ، اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ لاجئین کہتے ہیں، لاجئین کہتے ہیں پناہ گزینوں کو، عربی میں آپ نے اگر خبروں میں سنا تو لجا ہوتا ہے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، حضور کی دعا ہے، اللہ کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی نجات کی راہ نہیں مگر تیرے سوا۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، وما لکم من نکیر، اور نہ تمہارے لیے کوئی آڑ ہوگی کہ کوئی تمہیں بچا سکے، نہ تم وہاں سے بھاگ کے کسی کی پناہ میں جا سکتے ہو، اور نہ کوئی تمہاری طرف سے ہمیں کوئی پوچھ سکتا کہ آپ نے اس کے ساتھ یہ کیوں کیا ہے، نہ ہماری عدالت کے خلاف تمہارے پاس کوئی حق اپیل ہوگا۔ ہوتا ہے نا، جو سیشن نے سول جج نے سنا دی تو آپ سیشن میں چلے گئے، سیشن نے سنا دی تو ہائی کورٹ میں چلے گئے، ہائی کورٹ میں گئے سپریم کورٹ میں، ہمارے فیصلے کے خلاف کہیں اپیل نہیں ہوگی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ اعراض کریں، روگردانی کریں، بات نہ مانیں، پرواہ نہ کریں، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی چوکیدار بنا کر نہیں بھیجا کہ پکڑ کے لاؤ انہیں جنت میں۔ ان علیک الا البلاغ، نہیں ذمہ تیرے مگر پہنچانا، تبلیغ، بس آپ انہیں جا کے سیدھا سیدھا بتا دیں۔ اچھا، یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ اگر مبلغ یہ دیکھے کہ اس کی بات کی آؤٹ پٹ کوئی نہیں ہے، کوئی مان ہی نہیں رہا، تو وہ ڈپریس ہو جاتا ہے، پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر اس سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بڑی خوفناک اور ہلاکت خیز ہوتی ہیں۔ یہ جو ہمارے بھیڑیے آپ کو نظر آتے ہیں نا، انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، یہ ڈپریسڈ لوگ ہیں کہ دیکھو یار ہم اتنا پھر بھی لوگ داڑیاں نہیں رکھتے، پھر بھی لوگ جو ہے وہ گانے سن رہے ہیں، پھر بھی لوگ جو ہے وہ لباس ایسے پہن رہے ہیں، تو اب ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ ہے شریعت کہتی ہے کہ آپ کا کام پہنچانا، حساب لینا نہیں ہے، حساب لینے کی انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمہ پہنچانا، آپ نے کہہ دیا، اس نے کیوں نہیں کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم پوچھ لیں گے، ہم نے ایک دن رکھا ہوا نا اس کام کے لیے، پوچھ لیں گے۔ تمہیں ہم نے خدائی فوجدار نہیں بنایا کہ تم گردنیں کاٹتے پھرو۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور ہم جب انسان کو چھکاتے ہیں اپنی طرف سے رحمت، اور انسان اس کا کوئی اقدار نہیں ہوتا،
کسی کا انسان کے بھی کوئی ایسے اعمال نہیں ہے کہ اللہ پاک کی رحمت ہو اس پر. ہم خود اپنے اندر دیکھیں نا, ہم تو غصہ چڑھانے والے کام کرتے ہیں سارے. ہماری اولاد ذرا سی ہماری نافرمانی کرتی ہے تو ہم کتنے ڈپریس ہوتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں غصے میں, کبھی نکال دیا, کبھی مار دیا, کبھی الٹا لٹکا دیا, اور ہم سارا دن اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے جو ہمیں مل رہی ہے, چل رہی. جب ہم انہیں چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت, فارحہ بہا, تو بڑا خوش ہوتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اچھا یہ فرح جو ہے, یہ فرح بھی پھر کسی حد میں نہیں رہتی. فرح اور مرح یہ عربی کے دو لفظ ہیں. ذالک بذالکم بانکم کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق تمرحون, تم, یہ دونوں لفظ ایک ہی آیت میں استعمال کیے گئے, تفرح اور تمرح. تمرح جو ہے وہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کو اندر خوشی محسوس ہوئی ہے, اور ایک ہے کہ آپ نے اس خوشی کا اظہار باہر کس طرح کیا ہے, وہ چیز غلط ہے, اس سے منع کیا گیا. خوشی تو سب کو ہوتی ہے, جس کے یہاں بھی بیٹا ہوگا خوشی ہوگی, اولاد ہوگی خوشی ہوگی, جاب ملے گا خوشی ہوگی, تو اس سے مانعت نہیں کی گئی. لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین, خوش مت تو اللہ خوش ہونے والوں سے کو پسند نہیں کرتا. تو یہ ایسی بات نہیں کہ خوش ہونا اللہ کو, اللہ سیڈسٹ ہے, کہتا ہے ہر وقت روتے رہو, ایسی بات نہیں ہے. تو رحمت کے خزانے لیے بیٹھا ہے. فرح کہتے ہیں اللہ کی حد کو توڑ دینے والا وہ جو فنکشن آپ کرتے ہیں, خوشی کا اظہار کرتے ہیں, اس سے منع کیا گیا. جس کو شیخیاں مت بگارو, اپنے ترانے مت پڑھو, بس جی میں نے یہ تکنیک کی, میں نے یہ سوچا, میں نے پلاننگ کی, میں پہلے ہی سوچ کے بیٹھا ہوا تھا, بس میرے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا. اللہ ہے ہی کہیں نہیں ہوئی, اس پوری سٹوری میں اللہ ہے ہی نہیں. میں نے اور کسی نے کہا جی میں سکون چاہتا ہوں, کسی بزرگ سے کہنا کہ میں سرکار سکون چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ میں نکال دو اس میں سے, میں سکون چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اس میں سے میں نکال دو, یہ فرعونیت ہے, اور چاہتا ہوں نکال دو, یہ اللہ کی مرضی کے ساتھ لڑائی ہے. باقی کیا بچا؟ سکون بچ گیا نا پیچھے, سکون ہی سکون آ جائے گا. یہ ساری لڑائی میں چاہتا ہوں کے درمیان میں ہے. میں سکون چاہتا ہوں, ان کا میں بھی نکال دو, چاہتا ہوں بھی نکال دو. چاہت اللہ کی ہوگی, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. تم فالس چیک بناتے رہتے, لوز چیک ہوتے ہیں نا, تم وہ بیٹھ کے بناتے رہتے, ان کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کے. تو کہا یہ میں بھی چھوڑ دو, چاہتا ہوں بھی چھوڑ دو, باقی کیا ہو جائے گا؟ سکون ہی سکون ہوگا. مصیبت بھی آئے گی نا, تو کیا کہا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اللہ کے اولیاء پر نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے کہ یہ چیز چلی جائے گی, نہ انہیں چلی جائے تو انہیں اس کا کوئی غم ہوتا ہے. یعنی یہ جو کہا گیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ آخرت کی بات نہیں کی گئی, دنیا میں ان کی کیفیت بیان کی گئی. اگر تمہیں ولی اللہ کی تلاش ہے نا تو وہ ہوگا کہ کچھ بھی ہو جائے اس سے نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے یہ خاص کے بہت بڑے, تو انہیں کسی نے کہا کہ خبر دی کہ وہ جو قافلہ ہمارا آنا تھا وہ لٹ گیا ہے. تو آپ نے کہا کہ الحمدللہ. اچھا پھر خبر آئی کہ نہیں وہ اطلاع آ گئی ہے, وہ آ گیا, قافلہ پہنچ گیا. آپ نے پھر تھوڑی دیر سوچا اور فرمایا الحمدللہ. کہ حضرت وہ بھی الحمدللہ, یہ بھی الحمدللہ. آپ نے کہا کہ وہ جو پہلی خبر تم نے سنائی تھی تو میں نے دل کا جائزہ لیا تھا کہ اس کی کیفیت پر اللہ سے متعلق کوئی گلہ پیدا ہوا. تو میں نے دیکھا کہ نہیں, میرا دل راضی تھا, اس کے لیے تیار تھا, پہلے سے میرا ایمان تھا, نفع نقصان اللہ کی طرف سے. تو میں نے کہا الحمدللہ. اپنی اس کیفیت پر میں نے الحمدللہ کہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال میرے دل میں کھبا ہوا نہیں ہے, اللہ دل میں کھبا ہوا. دیکھنا ایک کپڑے میں ہے نا آپ کے وہ تیلا ہے, وہاں سے نکال لیا جائے تو آپ کو کوئی احساس نہیں ہوگا. ایک کانٹا آپ کے بدن میں چبھا ہوا ہے تو وہ جب نکالا جائے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی نا. تو کہتے ہیں وہ تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں میرے دل میں نہیں تھا. تو میں نے کہا الحمدللہ, چلو یہ ٹیسٹ بھی ہو گیا اس میں. اچھا جب خبر ملی
کہ جی وہ مل گیا، قافلہ آ گیا، ٹھیک ہے، لٹا نہیں ہے. تو پھر میں نے دل کا جائزہ لیا کہ اب اسے خوشی ہوئی ہے کہ نہیں. اگر خوشی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ غم تھا. تو میں نے دیکھا کہ نہیں، اسے کوئی خوشی بھی نہیں ہوئی، نارمل ہے یہ. الحمدللہ. اس کو نے کہا کہ نہ شادی داد سا مانے. شادی خوشی کو کہتے ہیں، اس لیے شادی مرگ اس خوشی کو کہتے ہیں جس کو سن کر بندے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، مر جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں شادی مرگ. جس سے آنکھوں میں آ جائیں آنسو وہ خوشی لے کے ہم کیا کریں گے. خوشی میں بھی لوگ روتے ہیں. تو کہا کہ نہ شادی داد سامانے، نہ غم آورد نقصانے. نہ تو سامان ہمیں خوشی دیتا ہے اور نہ نقصان ہمیں غم دیتا ہے. غم آورد نقصانے، نقصان ہو جائے تو غم جو ہے وہ ہم پر نہیں آتا. با پیش ہمت ما ہر چے آمد بود مہمانے. میرے ایمان کے سامنے جو بھی آتا ہے وہ میرا مہمان ہوتا ہے. خوشی آتی ہے تو میں اس کو اللہ کا مہمان سمجھتا ہوں، اللہ نے بھیجی ہے، اور جو اللہ کی حدود ہیں ان کے مطابق جو میرا ایمان کہتا ہے میں اس کو انٹرٹین کرتا ہوں. اور جب کوئی غم بھی آتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، تو میں بڑے وقار کے ساتھ اس کا سامنا کرتا ہوں، اس غم کا بھی. یہ مومن کی اصل میں کیفیت ہونی چاہیے. فرح بہا، پھر تو وہ خوشیاں مناتا ہے جیسے اب کبھی غمی آئے گی نہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. کہا کہ جو خوشی بندے پر آتی ہے وہ ہماری رحمت کی وجہ سے آتی ہے، اور جو مصیبت اس کو آتی ہے وہ اس کے اپنے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو پڑے کوئی مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے وہ. ایک بندہ اوپر پھینک کے پتھر اور نیچے کوئی چیز اٹھانے میں مشغول ہو جائے اور وہی پتھر آگے اس کے سر پر لگے تو یہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوگی نا، کسی نے تو نہیں مارا اسے. یہ سارے اعمال جس کو کہتے ہیں مکافات عمل، مکافع عربی میں کہتے ہیں ریوارڈ کو. تو مکافات عمل کا مطلب ہوگا کہ تمہارے عمل کا انعام ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ تمہارا اپنا کمایا ہوا ہے، کسی نے نہیں بھیجا. فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو پھر انسان ناشکرا ہو جاتا ہے. کمائی اپنے ہاتھوں کی ہے. یہ اسی طرح جس طرح بچہ چھری کے ماں منع کر رہی ہے کہ چھری کو ہاتھ مت لگاؤ، اور بدماشی کر کے چھری پکڑا، کاٹ اور انگلی کو لگ گئی اور اب دوڑتا پھرتا ہے، سیدھی چیز کرتا اور غصہ ماں کو جا کے مکے مار رہے. بھئی کیوں؟ اس نے تو پہلے تمہیں سمجھایا تھا. تو یہ بالکل انسان اسی طرح کرتا ہے کہ کرتوت اپنے، سود خود لیا ہوا ہے، پھر چیک باؤنس ہو گیا ہے، پھر جیل میں چلا گیا، کہتا اللہ مدد نہیں کرتا. جی اللہ کہاں ہے؟ وہ اللہ نے تمہیں پہلے کہا تھا مت کرو. تھوڑی کھا لو، سوکھی کھا لو، سکون سے سو جاؤ، اس کی تو مانی نہیں. اب کہتے ہو جی میں نماز بھی پڑھ کے دے، بڑا ذکر کیا، میں نے 2 بار حفظ بھی جیل میں کر رہی ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوا. اب کچھ نہیں ہوگا بھائی، اب کچھ نہیں ہوگا. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. یہ بڑا پیارا نقطہ ہے، اس کو آپ غور کریں، لوگ اس کو نوٹ نہیں کرتے. اللہ پاک فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ ہے جو آسمانوں میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے. تمہارا بھی لا الہ الا اللہ، جبرائیل کا بھی لا الہ الا اللہ. اب آسمان وہ اتنے چلا رہا ہے، آسمان اتنے چلا رہا ہے بغیر کسی فرید گنج شکر کے، بغیر کسی دمڑیاں والی سرکار کے، بغیر کسی بابے چاچے مامے کے. تو زمین پہ اسے ٹھیکے پر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو بتاؤ کہ آسمانوں میں بھی فلاں بابا ہے جو ستارے سنبھال رہا ہے، سورج سنبھال رہا ہے، چاند سنبھال رہا ہے، اور تمہارا بچہ سنبھالنے کے لیے دولے شاہ ہے. آسمانوں میں بھی وہ الہ ہے، وہاں تو وہ طاقتور ہے، اکیلا چلا رہا ہے. زمین اس نے سب کنٹریکٹ پہ دے دی. وہ آسمانوں والا ہی زمین کا الہ ہے نا. پھر کیا ہوا؟ یہاں کیوں کمزور ہو گیا؟ یہاں کیوں ٹھیکے بک گئے گلی گلی؟ یہاں کیوں ڈپو کھل گئے؟ یہ تمہارے ایمان کی خرابی، اس کی طاقت کی کمی نہیں. وہ چلا رہا ہے تو یہ نمک کے دانے کے برابر یہ زمین پوری کائنات میں، وہ اس کو بھی چلا سکتا ہے.
اللہ ہی کی بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وہاں بھی اکیلے چلا رہا ہے، یہاں بھی اکیلے چلا رہا ہے۔ اس لیے مطلب وہاں ٹھگ کوئی نہیں ہے، یہاں ٹھگ ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کوئی مائی کا لال تعویذ کے ذریعے اس کو مجبور نہیں کر سکتا، جو چاہتا ہے پیدا کرتا۔ کہ جی وہ بیٹی ہونے والے تھی، پیر صاحب نے تعویذ دیا تو پھر انہوں نے روک کے وہ پروڈکشن تو پھر امپورٹ کیے ایکسٹرا آرگنز جاپان سے، تو پھر بیٹا بنا دیا اس کو۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ جی نہیں یہ لازمن جو ہے وہ آپ نے ہمیں بیٹا دینا ہے۔ پیر صاحب کہہ رہے چھوارے لے آؤ، چھوارے دم کر کے دیے، بیٹا ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ کو پتہ ہی نہیں، اللہ ادھر بیٹھا وہ نیچے انہوں نے ادھر سے ادھر کر دیا۔ فائل میں بیٹی تھی، پکڑ کے بیٹا بنا دی۔ یہ کیسے فراڈ ہے؟ یعنی آپ عقل سے کام نہیں۔ مجھے تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ان کے آگے بے وقوف بنے ہوئے، جنہوں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا، منہ سے رال ٹپک رہی ہے، بدبو آ رہی ہے ان سے، مہینہ مہینہ نہاتے نہیں ہیں وہ، اور یہ جا کے ان سے بیٹے مانگتے ہیں، جا کے کاروبار میں برکت مانگتے ہیں، عزت مانگتے ہیں، پیسہ مانگتے ہیں، کسی نے بندش کر دیا بندش کھلوانے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری اصل میں ایمان کی کمزوری ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے منت مانی کہ اللہ پاک اگر تو مجھے جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیری راہ میں وقف کر رہی ہوں، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میں نے ڈیووٹ کیا اس کو، وقف کر دیا اس کو تیری گھر کی خدمت کے لیے، فتقبل منی، تو اسے قبول کر میری طرف سے۔ انہیں یہ تھا بیٹا ہوگا۔ فلما وضعت، جب اس نے جنا، قالت رب انی وضعتها انثى، اللہ میں تو بیٹی جن بیٹھی ہوں۔ تو میں نے تو یہ ننے جو چھوڑتے ہیں نا، یہ وقف کر دیتے ہیں چرچ کے لیے، اور ہندوؤں میں وہ جو دیوداسیاں ہوتی، دیو جو ہوتا ہے دیوتا ہے نا، دیوداسی کا مطلب ہے دیوتا کی وہ نوکرانی ہے، وہ بٹلر جیسے ہمارے یہاں دیتے ہیں نا فوجی کو ساتھ، صوبیدار کو، لانس نائک کو، اس طرح دیوتاؤں کو انہوں نے دیے ہوئے، یہ وہیں سے چلا ہے۔ تو قالت رب انی وضعتها انثى، اللہ میں تو بیٹی جن بیٹھی ہوں۔ اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو پتا تھا اس نے کیا جانا ہے، اللہ نے پیدا کیا تھا نا، تو اللہ کو پتا نہیں تھا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں عورتوں کی فیور میں سب سے طاقتور آیت ہے قرآن کی، پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا، لڑکے کی تعریف نہیں کی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ بچی جو ہوتی ہے اس کا پیار جو ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ، وہ بیٹوں والا نہیں ہوتا۔ بیٹے بڑی بے وفا چیز ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جنت کے لیے کریں گے اگر کوئی کرے گا بھی تو، لیکن بیٹی ایک ایسی وفادار چیز ہے کہ یہ ماں باپ کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، بلکہ ایک بیٹا لا کے دیتی ہے ان کو، اور وہ جو اپنے والا ہے جس کو انہوں نے پالا، جس کی ہڈیوں میں گودا ان کا ہے، اس کی گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ وہ جو لڑکی لے کر آئی ہے اس کی گارنٹی ہے، لے آتی ہے نا۔ تو بڑھاپے میں یہ ماں باپ کے پاس ہوتی ہے، مرتے وقت اس کو نصیب ہوتا ہے ماں باپ کا منہ بھی پانی دینا بھی خدمت کرنا، یعنی بیماری میں سنبھالتی پھرتی ہے، بچے بھی وہیں لے آتی ہے۔ تو اگر کسی کے 10 بیٹے بھی ہوں نا، اگر اس کی بیٹی نہیں ہے تو بڑی بدقسمتی ہے اس کی۔ پیار کی یہ قسم اسے پتہ ہی نہیں کہ بیٹی کا پیار الگ چیز ہوتی ہے، بیٹی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ اسی کو پتہ ہے جس کی بیٹی ہے، جس کی ابھی نہیں ہوئی ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ بیٹی کا پیار، وہ تو میری بڑی اولاد ہے۔ بیٹے الگ چیز ہے، بیٹی الگ چیز ہے۔ لیس الذکر کالانثیٰ، بیٹا ہوتا تو اس بیٹی جیسا نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس بیٹی سے پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ سلسلہ چلا نا آگے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں بھی بیٹی کا ذکر پہلے کیا۔ ہمارے بعض لوگ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں متشدد، وہ کہتے ہیں جی لیڈیز اینڈ جینٹل مین نہ کہا کریں، خواتین و حضرات نہ کہا کریں، بلکہ حضرات و خواتین کہا کریں۔
تو میں نے کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیت بدلی کر دیں، یہاں بھی عورت پہلے آ گئی ہے. یا بولے من یشاء اناسا و یا بولے من یشاء الذکور. اچھا وہ جو کروموسوم ہے نا جس میں وہ لڑکی لڑکا بنتا ہے ایکس وائی، اس میں بھی لڑکی کا پہلے ایکس ہے، مرد کا وائی ہے. میل وائی سے پیدا ہوتا ہے اور وہ ایکس لڑکی کا. انگریزی بھی الٹی کرنی پڑے گی. یا بولے من یشاء اناسا، وہ ہبا کرتا ہے بیٹیاں جس کو چاہتا ہے، پیسے نہیں لیتا. دیکھا لفظ کیا ہے؟ یہبو، ہبا، جو فری میں دیا جاتا ہے. وہ نہیں کہتا کہ لڑکی کے 50 جمع کراؤ لڑکے کا 100 جمع کراؤ. یہبو، وہ ہبے میں دیتا، فری میں دیتا. پیسے پیر صاحب لیتے ہیں، اللہ نہیں لیتا. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے میل دیتا ہے، لڑکے دے دیتا ہے. اور یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا جوڑے جوڑے دیتا ہے، لڑکی بھی دیتا ہے لڑکا بھی دیتا ہے. اس کا کمال ہے نا کہ ماں بھی ہوئی ہے باپ بھی ہوئی ہے، ایک دفعہ بیٹی ہوتی ہے ایک دفعہ بیٹا ہو جاتا ہے. یا تو یہ ہو کہ جی اب یہ تو بیٹیاں دیتی ہے تو بیٹے کے لیے الگ بیوی کرنی پڑے گی، یا یہ بیٹے دیتی ہے اور وہ بیٹی کے لیے الگ کرنی پڑے گی. یہ بعض جاہل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں 3 4 شادیاں کر لیتے ہیں لڑکا ہونے کے لیے. وہ بھائی اس کا قصور نہیں، قصور تیرا ہے. جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے. کسی نے بندش نہیں کی کہ بیٹے کی بندش ہوئی اب رہی ہے اور بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، اب پیر صاحب کے پاس جا کے لڈو کھاؤ. جس کو چاہتا ہے نری لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نرے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی لڑکیاں مکس کر کے دے دیتا. کبھی بیٹا ہوگا کبھی بیٹی ہوگا. اور یہ جو آخری والی ہے او یزوجہم ذکرانا و اناسا، کسی کو وہ بھی دے دیتا ہے جس میں لڑکی لڑکا دونوں ہوتے ہیں، ای میل شی میل، جس کو آپ کیا کہتے ہیں مخنث، کھدڑا، وہ بھی الماس، وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے نا، وہ بھی دیتا ہے. اسی کے اندر عورت بھی ہوتی ہے، اسی کے اندر بھی مرد ہوتا ہے. یہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، کسی میں مردانگی غالب ہوتی ہے. یہ جو کھدڑے ہوتے ہیں یہ بھی مکس، یعنی ایک طرف تو نری عورت غالب ہو گئی تو بچی پیدا ہو گئی، نرا مرد غالب آ گیا تو بیٹا پیدا ہو گیا. ایک کے اندر وہ 19-20 کا فرق ہو جاتا ہے. لڑکی لڑکا دونوں ایک ہی شخصیت کے اندر بند ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ ایک جیسے نہیں ہوتے. بعض وہ ہوتے ہیں جن میں لڑکی کی غالب ہوتی ہے اور ان کی جسمانی بناوٹ بھی لڑکیوں والی ہوتی ہے. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر مردانگی غالب ہوتی ہے لیکن مکمل مرد نہیں ہوتے. ان کے اندر لیڈیز اعضاء اتنے نہیں ہوتے لیکن آواز سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرد غالب ہے اس میں. دونوں دیتا. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے وہ بانجھ بنا دیتا ہے. تعویذ یا بندش سے بانجھ نہیں ہوتی. لیکن نا ایک چیز ہے کہ بھائی اللہ پاک تو یہاں دینا چاہتا ہے مگر کسی بزرگ نے تعویذ دے دیا، بندش ہو گئی. جی کالے جادو والے نے بندش کر دی کہ اس کے یہاں اولاد نہیں ہوگی. اب اللہ پاک تو دینا چاہتا ہے مگر آگے بندش ہوئی ہے. سارے فرشتے مجبور ہیں. میکائیل بھی ہاتھ بانٹ کے بیٹھا ہوا ہے، جبرائیل بھی جناب سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ اب بچہ دیں تو دیں کہاں، ادھر تو بندش ہوئی ہے. وہ جو بابا بیٹھا ہوا ہے لئی کے کنارے بدبو میں، وہ غالب آ گیا اللہ کے ارادے پر، اس نے بانجھ بنا دی. اور لوگ دوڑ رہے ہیں، پاؤں چاٹ رہے ہیں ان کے، بابا جی کچھ کر دیں، بیر دے دیں، فلاں کر دیں، اپنے درخت کا پتا دے دیں. یہ ہے اصل میں ہمارے اندر کا ہندو مرا نہیں. اس لیے کہ کبھی ہم نے سوچ کر اللہ پر ایمان لائے ہی نہیں ہے. یہ دونوں فارمیٹ ہمیں ملتے چلے آ رہے ہیں باپ دادا سے. تیسری چوتھی پشت میں جا کے ہم ہندو ہیں یا سکھ ہیں، راجپوت ہی ہیں نا. آوان بھی راجپوت ہیں، چوہان بھی راجپوت ہیں. یہ چودھری چرن سنگھ اور چودھری شجاعت ایک ہی دادے کی اولاد ہیں پیچھے سے. یہ سارے ایک ہی نسل. ڈار راجپوت ہیں. یہاں سکھ آیا تھا مسجد میں ملنے، مجھے اسپیشل ڈار تھا، وہ سری نگر کا الیکٹریکل انجینئر تھا. تو ڈار سکھ بھی ہیں، ڈار مسلمان بھی ہیں. ہم پیچھے سے تو یہی کچھ ہے نا. وہ دونوں فارمیٹ ہمیں ملتے چلے آ رہے ہیں کہ ڈر گئے. وہ ڈر کی پوجا کرتے ہیں نا، سانپوں کی، بندروں کی، ہاتھی کی. جو طاقتور دیکھا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، دیوتا بنا لیا اس کو. ہمیں ڈر ہی لیے پھرتا ہے نا. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یار اس کے پاس تو لنگوٹی اپنی پوری نہیں ہے، یہ مجھے کہاں سے دے گا، میں دوں گا تو یہ روٹی کھائے گا.
کہ نکالو اتنے، تمہیں پتہ نہیں چلا کیوں مجبور ہے، تم سے مانگ رہے ہو. تو یجعل من یشاء عقیما، وہ جس کو چاہتا ہے بانجھ بناتا ہے. لوگوں کی بندش سے بانجھ نہیں ہوتی عورتیں. اپنے خدا کی کوئی طاقت دیکھو، کیسے خدا پر تم ایمان لائے ہو. جس کے منہ سے رال ٹپک رہی ہے وہ تمہارے رب کا راستہ رو کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس پر ایمان لے آؤ نا. اس پر کیوں لائے؟ بڑا احسان کیا تم نے، اس کو کہتے ہو کہ جو ہمارا رب ہے. یہ ایمان ایک ٹکے کا ایمان نہیں ہے، یہ قیامت کے دن تمہیں پتہ چلے گا. اصل ایمان وہ ہے کہ بندہ ہر خوشی، غم، مصیبت، تنگی، تکلیف، غربت، امارت، ہنسی، اللہ پاک نے سورہ والنجم میں کیا کہا؟ انہ ہوا اضحک وابکا وانہ ہوا امات واحیا وانہ خلق الزوجین الذکر والانثى من نطفۃ اذا تمنى وانہ ہوا اغنى واقنى. دیکھو وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، یعنی جو حالات آتے ہیں نا ہنسنے اور رونے والے وہ کرواتے ہیں. انہ ہوا اضحک وابکا وانہ ہوا امات واحیا، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، کسی کے تعویذوں سے نہ یہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے ہوتی. وانہ ہوا اغنی واقنی، وہی امیر بناتا ہے وہی غریب بناتا ہے. وہی بندہ جو پتہ چلتا تھا کہ پورا جمان خرید لے گا اتنا پیسے والا ہے، وہ جیل میں پڑا ہوا. عقل تو وہی ہے نا اس کی، بلکہ اب تجربہ زیادہ ہو گیا تھا. بیڑا کیوں غرق ہو گیا اس کا؟ پتہ چلا کہ وہ اس کی کمائی نہیں تھی، کسی نے دروازہ کھولا ہوا تھا، آج اس نے پکڑ کے بند کر دیا دروازہ. جیلیں بھری ہوئی ہیں ایسے عقل مندوں سے جو کل تک سمجھتے تھے کہ وہ یوں ہی خرید لیں گے، اتنے پیسے والے ہیں. ہوا اغنا واقنا، اگر 4 پیسے ہیں تو اس کا احسان مانو، اس کا شکر مانو، اس کے خلاف استعمال مت کرو. اور اگر تنگی کے دن آ گئے تو اللہ کر کے گزار دو، ان کو واویلا مت کرو اور کہیں دوسروں کے پاس تقدیریں تبدیل کروانے مت دوڑو. انہ علیم قدیر، وہ ایکسپرٹ ہے، اللہ علیم ہے. علماء کہتے ہیں نا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے، وہ علیم ہے ہر چیز کا، گائنی کا بھی، بزنس کا بھی. اور قدیر ہے، قدیر وہ ہے جو قدرت عطا کرتا ہے، اس وقت آئیڈیا ڈال دیا بھئی یہ کرنا ہے. قدیر وہ ہے جو دیکھتا ہے کہ اس کو کتنی ضرورت ہے، اس وقت اس کو اتنا دینا ہے. ہماری تو تمنا بھی سارا ہم ہی کو دے دیں. جاتے ہیں جب عریس لینے رمضان میں تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ سارا اسی کو دے دیا جائے، لیکن وہ پھر سب کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے دیتے ہیں. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اور یہ کسی بشر کے لیے کہ شایان شان نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحیاً، وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا فیوحی باذن ما یشاء، یا اپنا رسول بھیج دے اور وہ اللہ کی طرف سے اس کو وہ وحی پکڑا دے جو اللہ نے بھیجی ہے. انہ علی حکیم، وہ بڑا ہی اعلیٰ ہے اور حکمت والا. اچھا یہ کس چیز کا رد ہے؟ وحی کا سلسلہ آپ کو پتا کہ وحی ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، عیسائیوں کے ہاتھ سے مس کر بیٹھے تھے، یہودی مس کر بیٹھے. انہوں نے جگہ جگہ اپنی خانقاہیں بنا لی، غاروں میں گھس گئی ہے، کچھ حالات ان کے ایسے تھے. تو وہاں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں الہام ہوتا ہے، یعنی وحی کا ایک اور دروازہ نہیں، کھڑکی کھولی ہے ہم نے، ایک ونڈو کھل گئی ہے. بڑی تپسیا کی ہے ہم نے 12-14 سال، اور ایک کھڑکی ہمیں مل گئی ہے. جیسے کوئی قلعہ فتح نہیں ہوتا، پھر اس نے دیکھا تو وہاں ایک پانی کا سوراخ تھا، وہاں سے پھر فوجی اندر گئے، تو یہ وہاں 12-14 سال بیٹھ کے تو کوئی سوراخ دیکھتے رہے کہ جہاں سے اندر گھس کے وہی لے آئے کہ جبرائیل تو اب ان کی طرف آتا نہیں تھا. تو کہتے ہیں کہ جی ہم پر الہام ہوتا ہے. یہ بھی وحی کی ایک شکل ہوتی ہے، یہ بھی وحی کی ایک شکل ہوتی ہے کہ اللہ ذہن میں دماغ میں بات ڈالتا ہے. جی اب جن سے وحی چھن گئی تھی وہ تو پیاسے تھے نا، وہ تو دوڑ پڑے کہ مل گئی ہے جی وحی کا ایک دروازہ، ایک کھڑکی مل گئی ہے. جی کہاں ملی ہے؟ جی پتہ چلا کہ جی یہ بزرگ ہیں، یہ راہب صاحب ہیں، ان پہ الہام ہوتا ہے. یہی حال ہندوؤں کا تھا، ان کے پاس بھی آسمانی کتاب کوئی نہیں تھی، ان کا بھی جو سادھو بیٹھ جاتا تھا.
یہ سلسلہ اصل میں ان جن کے پاس وحی ہے ان کو کھڑکیاں ڈھونڈنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے یہاں یہ ہوا کہ آج ظاہری علم سے فارغ ہونے کے بعد پھر باطنی علم کی طرف متوجہ ہوئے حضرت صاحب. او بھائی جب تمہیں قرآن و سنت مل گئی ہے تو اب تمہیں کیا چاہیے؟ اب کیا چاہیے؟ وہ تو اس لیے غاروں میں گئے تھے، ان کے پاس تھا کچھ نہیں. تو تمہارے تو ہاتھ میں ہے، تم تو تفسیریں لکھتے ہو، پھر کیا ڈھونڈنے گئے ہو؟ وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جی ہمیں بھی مل گئی ہے ونڈو، ہمیں بھی مل گیا، ہم پر بھی الہام ہوتا ہے. حالانکہ یہ الہام کچھ نہیں ہوتا. جب آدمی یہ مشقیں کرتا ہے، ہندو، سکھ، عیسائی، بدھ، مسلمان، یہودی، کوئی بھی ہو، اس کے نتیجے میں اس کے دماغ کے جو سیلز معاف ہو جاتے ہیں، وہ مختلف روشنیاں چھوڑتے رہتے. ان کو یہ رب کے انوارات سمجھتے ہیں. ایک بندہ لکھتا ہے کہ میں 60 سال تک ایک روشنی کو رب کا نور سمجھ کے اس کی عبادت کرتا رہا، اور 60 سال کے بعد پتا چلا کہ وہ ایسے ہی کوئی اپنا ہی میرا خیال تھا. یہ ادراک. تو اس کا رد کیا اللہ پاک نے کہ یہ ساری کھڑکیاں وڑکیاں بند ہو گئی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے وہی کا کہ اس پر الہام ہوتا ہے، خدا سے باتیں کرتا ہے، جھوٹ کہتے ہیں. بشر اور کسی ما کان لبشر، بشر کے لیے ممکن نہیں کہ کسی اور طریقے سے ہم سے رابطہ کر سکے سوائے اس کے ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے. وہی کے ذریعے براہ راست ایک ذریعہ ہو گیا. او من وراء حجاب، یا کوئی حجاب مقرر کر لے. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے درخت باتیں کر رہا تھا، اللہ بول رہا تھا یا موسیٰ انہو انا اللہ لا الہ الا انا. آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ درخت سے. تو موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا یہ درخت میرا الہ نہیں ہے، اس کو اللہ نے چنا ہے اپنی آواز مجھ تک پہنچانے کے لیے، یہ آرگن. تو وہ درخت سے آواز، یہ پردہ ہے درخت جس کے پیچھے سے اللہ بول رہا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یا رسول بھیجے جبرائیل آ جائیں اور کہیں جی یہ اللہ پاک نے وحی دی. فیوحی باذن ما یشاء، یہ سب سے وحی کی آسان شکل تھی. حضور فرماتے ہیں جبرائیل جو لے کر آتے تھے یہ میرے لیے سب سے آسان صورت ہوتی تھی وحی کی. جو براہ راست اللہ کا کلام ہوتا تھا وہ بہت ثقیل ہوتا تھا اور بہت تکلیف ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، وہ بہت بلند ہے اس سے کہ ہر بندہ جناب علی آنکھیں بند کر کے الٹا لٹک کے بھوکا بیٹھ کے یا نیند نہ کرے، یہ جگراتے، یہ بھوکا رہنا اور یہ ساری مشقتیں اصل میں فائلیں جلانے والی بات ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں آپ کے کمپیوٹر کا جب آپ نیا لے کر آتے ہیں نا پہلے دن، تو آپ جو ہی کرتے ہیں تو جھٹ سے وہ آن ہو جاتا ہے، اس میں ہوتا ہی کچھ نہیں نا. جو آپ کے پاس 2-4 سال ہوتا ہے اس میں آپ اتنا سٹف بھر دیتے ہیں کہ وہ سب کو کھولتے اپلوڈنگ کرتے وہ 10 منٹ لے لیتا ہے، 15 منٹ لے لیتا ہے، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ساری مشقیں، یہ سارے جگراتے، یہ ساری بھوک اس لیے ہے کہ وہ ایکسٹرا سیلز جلائے جائیں دماغ کے. اور یہ بیوقوف ہوتے ہیں، یہ بیوقوف ہوتے ہیں، چند فائلیں ان کے دماغوں میں رہ جاتی، لہذا ان کی کنسنٹریشن بہت ہوتی ہے. بھائی جس بندے کے دماغ میں زیادہ فائلیں ہوتے زیادہ خیالات ہوتے ہیں نا، اس کو بھی دیکھنا ہے، اس کو بھی دیکھنا، بھی جا کے گاڑی بھی مسافہ لے کے جانی ہے، وہ فلاں بھی کرنا ہے، وہ فلاں، ساری فائلیں کھلی ہوئی ہیں نا، لوڈ زیادہ. ان کے دماغ میں ہوتا ہی کچھ نہیں، صرف ایک خیال انہوں نے بنایا، پہنچ گئے. تو اس طرح کوئی بندہ اللہ کی فائلوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. ابن عربی کہتا ہے کہ ہم تو ان کو نبی اعزازی آنریری نبی مانتے ہیں، ہم ان کو آنریری نبی مانتے ہیں. جو نبی کو مانتے ہیں نا، تو ہمیں اللہ نے کہا کہ ان کو نبی مان لے یار، ہمارے دیکھے دیکھے دوسرے لوگ بھی مان لیں گے ان کو. آنریری مانتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کی، نبیوں کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، ہم وہاں سے لیتے ہیں جہاں سے جبرائیل نے لیا ہے.
نبی کے پاس قرآن آتا ہے جبرائیل کے واسطے سے، ایک سند ہے درمیان میں، وہی ایک راوی لے کر آتا ہے جبرائیل، تو حضور اور رب کے درمیان ایک راوی ہے جبرائیل، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے لیتے ہیں جہاں سے جبرائیل لیتا ہے، تو رابطہ ایک اور راوی ختم ہو گیا نا، جبرائیل کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ تو نبی کے پاس قرآن پہنچا تو ایک راوی کے ذریعے پہنچا، یہ بغیر راوی کے لیتے ہیں، لہذا ان کا الہام اس قرآن سے قوی ہے، لہذا وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ یہ ہے قرآن کی ان کے نزدیک اہمیت۔ یہ جو خدا والے بنے بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں سے لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا ممکن نہیں، میں نے دروازے بند کر دی۔ اب یہ ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، انہی طریقوں میں سے ایک طریقے سے ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ حضور وہاں کو جا کے بیٹھ جا کے، اور اس طرح نہیں بیٹھتے جیسے صوفی بیٹھتے ہیں کہ حضور بھی جا کے بیٹھ رہے تھے کسی کھڑکی کی تلاش میں، اور اچانک کھڑکی حضور کو مل گئی، نہیں۔ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اس طرح ہم نے، یعنی انہی تین طریقوں میں سے کسی طریقے کے ذریعے ہم نے یہ وحی آپ تک پہنچائی ہے، کوئی چوتھا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے، ولا الایمان، اور نہ آپ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ ولیکن جعلناہ نورا، ہم نے اس کو نور بنایا ہے، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ تو ایمانیات کا ذریعہ کون ہے؟ اللہ کی کتاب۔ نبی کے ایمان کا سورس بھی کون ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس کتاب، اس کا سورس یہ کتاب ہے ایمانیات کا۔ اگر کوئی ایسی چیز جو اس ایمان کو ڈیمیج کرے، کمزور کرے، اس کے خلاف کرے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ایمانیات کی بنیاد قرآن ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ یقیناً صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ صراط اللہ، اللہ کے رستے کی طرف۔ الذی، وہ اللہ، لہو، جس کا ہے، ما، جو کچھ ہے، فی السماوات، بیچ آسمانوں کے، وما فی الارض، اور جو اس زمین میں۔ اللہ کو کہنا چاہیے تھا سوائے اس کے کہ جو ہم نے بزرگوں کو سب کنٹریکٹ پر دے دیا، ٹھیکے پر دے دیا، کسی کو کچھ نہیں دیا۔ سورہ یاسین پڑھتے ہیں جی، ختم شریف ہے جی سورہ یاسین کا، جی قاری صاحب ہمارے گھر ہیں جی ختم شریف ہے، اور میں کہتا ہوں تم لگے ہوئے تو صدیوں سے ہو، لیکن یہ تم سے ختم نہیں ہو رہی، کرتوت تمہارے یہ تم قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہو۔ کیا کہا؟ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر کمزوری سے پاک ہے وہ ہستی جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کا قلم دان ہے۔ اس نے کوئی وزیر نہیں بنائے، کوئی مشیر نہیں بنائے، اس کا کوئی وزیر داخلہ نہیں ہے، کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے، کوئی وزیر دفاع نہیں ہے، کوئی وزیر خزانہ نہیں ہے۔ جس کو چاہتا ہے دیتا اور بے حساب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے روک لیتا اور اسے کسی کی پوچھ کا ڈر نہیں۔ اس راہ پر ایمان لاتے ہو تو تمہاری یاسین کا فائدہ ہے، اس کو نہیں لاتے، شرک کرتے ہو تو یاسین قیامت کے دن تمہارے خلاف استعمال ہوگی۔ القرآن حجۃ لک او علیک، قیامت کے دن یہ قرآن یا تو تیرے حق میں جھگڑے گا یا تیرے خلاف جھگڑے گا، یا تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت ہوگا۔ کون؟ اللہ، الذی، وہ، لہو، اس کا ہے، ما، جو بھی ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو بھی زمین کے، الا، خبردار، الی اللہ تصیر الامور، امور، تمام معاملات کا فیصلہ اللہ کے سامنے جا کر ہونا ہے۔ ہونا تو تمہاری جان چھوٹنی، لہذا اس سے پہلے وہ جو پچھلی آیت تھی، استجیبوا لربکم، مان لو اپنے رب کی بات، من قبل، اس سے پہلے، ان کے یاتی، آئے، یومن، وہ دن، لا مرد لہ، کوئی مائی کا لال اس کو روک نہیں سکتا، پلٹا نہیں سکتا اس دن سے پہلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔